جنت میں جانے کا گر ارادہ ہو تمامی کا، جنت میں جانے کا گر ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو طوق محمد کے غلامی کا۔ اللہ تعالی کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نماز کے لیے رمضان المبارک کا مبارک جمعہ، پہلا جمعہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق دے رہا ہے۔ ہم اس کے بارگاہ میں کتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا لمحے کو، گھنٹے کو، گھڑی کو عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں اللہ تعالیٰ لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو دوسرے امتوں کے لیے گواہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی، اس لیے کہ یہ امت اخیر میں آئی ہے، یہ امت اخیر میں آئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی امت آئی چلی گئی، نوح علیہ السلام کی امت آئی چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام کی امت آئی چلی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت آئی چلی گئی۔ تو جو امت گواہ بننا ہے وہ امت پہلے رہنا چاہیے، لیکن یہ تو امت اخیر میں ہے اور پھر یہ گواہ بنایا اللہ تعالیٰ اس کو۔ بڑا عجیب و غریب بات ہے، لیکن محترم دوستو، جب اللہ کسی کو مقام اور مرتبہ دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے مرتبے کو اونچا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے پاس راستے بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان جیسی نعمت دے کر کے اور رمضان کی عظمت کو اللہ نے بڑھایا تو قرآن کی بدولت بڑھایا۔ ایک بات یاد رکھیے، انسان کے تمام اعضاؤں میں جو اہم اعضا ہے، جسم کا اہم حصہ وہ کون سا ہے؟ جسم کے اندر تمام اعضاء ہیں، اس اعضا کے حرکت سے، اس اعضا کے چالو رہنے سے تمام اعضا چالو رہتے ہیں۔ وہ ہے انسان کا قلب، انسان کا دل۔ فرمایا جس وقت انسان کا قلب بند ہو جائے گا، اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا، اس کا دل رک جائے گا، تو اس کے ہاتھ بھی کام کرنا بند کر دیں گے اور آنکھ بھی دیکھنا بند کر دے گا، کان بھی سنانا بند کر دے گا، یہاں تک کہ ہاتھ پیروں کے اندر طاقت نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اہم اعضا جو قلب ہے، جو دل ہے، محترم دوستو، اس کے بند ہو جانے سے اللہ تبارک و تعالی تمام اعضاؤں کو روک دیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے 11 مہینے بنائے،
اور ان 11 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے۔ فرمایا اگر تمہارا رمضان کا مہینہ اچھا خاصا گزر گیا، عبادت میں گزر گیا، ریاضت میں گزر گیا، تلاوت میں گزر گیا، توبہ و استغفار میں گزر گیا، اللہ کے دربار میں تم مقبول ہو گئے، اللہ کے دربار میں تیری توبہ قبول ہو گئی، تو خدا کی قسم یہ 11 مہینے بھی تمہارے اچھے گزریں گے۔ فرمایا یہ 11 مہینے بھی اچھے گزریں گے، لیکن اگر رمضان تمہارا یوں ہی تو ہی گزر گیا تو پھر باقی 11 مہینے بھی تمہیں اللہ توفیق نہیں دے گا، تمہیں اللہ توفیق نہیں دے گا، نماز کا، دیگر نفلی عبادتوں کا توفیق نہیں دے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین رمضان سے انتظار کیا کرتے تھے، پروردگار عالم رمضان کب آئے کہ ہم اس میں بھرپور عبادت کریں۔ تو اسی طرح محترم دوستو، اچھا یہ رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت کیوں بنا؟ رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت کیوں بنا؟ تو فرمایا رمضان کا مہینہ جو بابرکت بنا ہے میرے محترم دوستو، وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ قرآن مقدس کے نازل ہونے کی وجہ سے۔ رمضان میں قرآن آیا تو رمضان کو اونچا کر دیا۔ ارے جس شہر میں قرآن آیا وہ شہر کو تمام شہروں کا سردار بنا دیا، اور فرمایا جس چیز کی نسبت قرآن سے ہو جاتی ہے اس کی شان اونچی ہو جاتی ہے۔ محترم دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نکلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، لیکن جب آپ کا تعلق قرآن سے ہو گیا، آپ کی نسبت قرآن سے ہو گیا تو محترم دوستو آپ کی شان اونچی ہو گئی اور آپ خلیفہ دوم بن گئے۔ طفیل دوسی رضی اللہ عنہ جو جہنم کا حقدار تھا، جب قرآن سے اس کی نسبت ہو گئی محترم دوستو وہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین بن گیا۔ تو محترم دوستو، جن جن لوگوں کی نسبت یا جن جن چیزوں کی نسبت قرآن سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی شان کو اونچا کر دیتا ہے۔ هو اجتباکم ہوا سماکم المسلمون، اے لوگو تم جو امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف کا جو تم لقب پانے والے ہو، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن حشر کا میدان جب ہوگا، فرمایا تمام امتوں پر جنت اس وقت تک حرام ہوگی جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تمام امتوں پر، چاہے آدم کی امت ہو، ابراہیم کی امت ہو، اور سیس کی امت ہو، نوح کی امت ہو، اسماعیل جلیل اللہ کی امت ہو، 1,24,000 کم و بیش کی امتیں ہو، کوئی امت اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتی جب تک کہ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو یہ عزت تجھے کہاں سے ملی؟ یہ عزت تجھے کون دیا؟ یہ محترم دوستو یہ قرآن سے عزت ملی ہے، اور ہمارا اور آپ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو ہماری نسبت محترم دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو یہ رمضان اور قرآن، رمضان کا تعلق قرآن سے اور قرآن کا تعلق رمضان سے ہے، دونوں ایسا ہے جیسے جسم اور روح جسم میں موجود ہے تو وہ انسان ہے، اور اگر خالی جسم ہے روح نہیں ہے تو کیا ہوگا بھائی؟ وہ میت ہے، مردہ ہے۔ اور خالی روح موجود ہے، جسم موجود نہیں ہے تو کیا ہوگا؟
ارے غیبی آواز یہاں کسی کو دکھائی نہ دے، یہاں پر کچھ آواز آنے لگے، میری آواز کوئی بولنے لگے، آپ کو سنائی دینے لگی، تو آپ یہ سمجھ کر کے بھائی مسجد خالی ہو جائے گی کہ کوئی روح آ گیا، کوئی بھوت آ گیا۔ تو جسم کے بغیر روح اور روح کے بغیر جسم دونوں ناکام ہے، دونوں ادھوری ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے محترم دوستو، اگر رمضان میں قرآن نہیں یا قرآن میں رمضان نہیں تو پھر دونوں کا کوئی وجود نہیں محترم دوستو۔ اسی لیے رمضان میں قرآن کا تعلق قرآن پڑھنے کا مشغلہ ہے، قرآن پڑھنے کا ایک الگ سنت ہے اور قرآن ختم کرنے کا ایک الگ سنت ہے۔ بہرکیف محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کی بھرپور تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم دوستو، یہ قرآن جو ہمیں اور آپ کو اتارا، ہمیں اور آپ کو بھیجا گیا، ہمارے آپ کو جو دیا گیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ قرآن کتنا وزنی ہوتا ہے، قرآن کتنا ثقیل ہوتا ہے، قرآن کے اندر کتنا جلال ہوتا ہے، قرآن کے اندر کتنی عظمت ہوتی ہے، اسے ہمیں آپ کو کیا معلوم ہوگا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جن آنکھوں سے دیکھا ہے، جن کانوں سے سنا ہے، ان لوگوں سے پوچھو تو پتا چلے گا کہ قرآن کتنی عظمت والا ہے، کتنا ہیبت والا ہے، کتنا جلال والا ہے۔ محترم دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں غار حرا میں نبوت ملنے سے پہلے، جب میں غار حرا میں جا کر کے پہاڑ کے ایک غار میں، ایک تنگ غار میں جا کر کے میں بیٹھ جاتا تھا، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں اور اللہ کی وجودیت کے بارے میں سوچتے رہتا تھا، غور فکر کرتے رہتا تھا۔ ایک چلہ ہوا، دو چلہ ہوا، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کئی چلے وہاں پر گزار دیے، کئی 40 دن کا کھانا لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار حرا کے دامن میں جا کر کے بیٹھ جاتے تھے اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں سوچتے رہتے تھے۔ ایک دن محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ فرشتہ ظاہر ہوا جو تمام نبیوں پر آیا کرتا تھا، جن کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا وہ فرشتہ، اللہ کا وہ پیغامبر، اللہ کا وہ فرشتہ جبرائیل امین میرے پاس اللہ کی 5 آیتوں کے، قرآن کریم کی 5 آیتوں کے لے کر کے وہ میرے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقرا آپ پڑھیے۔ محترم دوستو، مدنی آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا امی، میں امی ہوں، ما انا بقارئ، میں پڑھنا لکھنا جانتا ہی نہیں، انا امی، میں تو امی ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام 3 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، اقرا، اے اللہ کے رسول آپ پڑھیے، اور ہر مرتبہ کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے ہیں، انا امی، میں امی ہوں، ما انا بقارئ، میں پڑھنا لکھنا جانتا ہی نہیں، میں نے کسی استاد سے آج تک علم حاصل نہیں کیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام خود بخود پڑھتے ہیں، یا دوسری روایت کے مطابق آقا انعامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین بڑا زور سے دباتے ہیں اور 3 مرتبہ دباتے ہیں۔ تیسری مرتبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں وہ قرآن کی 5 آیتیں جذب ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر لیتے ہیں اور سرخ روح ہو کر کے، پسینہ سے سرابور ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، اقرا کتاب، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان 5 آیتوں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا، میں ان 5 آیتوں کو میں نے یاد کر لیا، اب یہ 5 آیتیں میرے سینے کے اندر جذب ہو چکی تھی، محفوظ ہو چکی تھی۔ اے میرے امتوں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، قرآن کی وہ پہلی وحی جو وہ قرآن کی وہ پہلی وحی جس قرآن کے بوجھ کو نہ زمین سما سکا، نہ آسمان اٹھا سکا، نہ پہاڑ کے پربت اس کے برداشت کر سکے، فرمایا وہ قرآن کی پہلی 5 آیت جب میرے سینے میں داخل ہوا، میرے سینے میں اس کو یاد کر لیا، اور جب میں اس 5 آیتوں کو لے کر کے غار ہرا کی وادی سے جب میں باہر نکلتا ہوں، باہر قدم رکھتا ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے گویا صرف مکے کے نہیں بلکہ سارے عرب کے پہاڑ گویا میرے سینے کے اندر ڈال دیے گئے ہیں۔ اتنا وزن، اتنا ہیبت والا، اتنا جلال والا، اتنا ثقیل، اتنا وزنی، اتنا عظمت رکھنے والا قرآن محترم دوستو، اور کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کے اندر فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دیکھتے، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ پہاڑ چکنا چور ہو جاتا۔ اگر ہم یہ قرآن کی بوجھ کو نہ زمین سما سکے، نہ آسمان اٹھا سکا، اور نہ کوئی پہاڑ برداشت کر سکا۔ اے اللہ کے رسول، یہ تو آپ کا مبارک سینہ ہے جو اس کے بوجھ کو برداشت کر رہا ہے۔ یہ کسی اور کا سینہ اس قرآن کے بوجھ کو، اللہ کی امانت کی بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ یہ آپ کا مبارک سینہ ہے جو آپ کا یہ مبارک سینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے کو پاور دیا، وہ طاقت دیا کہ آپ کا سینہ اس قرآن کے بوجھ کو اٹھا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے یہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، یہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے۔ فرمایا یہ قرآن مقدس صرف کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تھا کہ جس سینے کے اندر اللہ نے اس قرآن کو اتارا۔ تو محترم دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں ان 5 آیتوں کو لے کر غار ہرا کی وادی سے باہر نکلتا ہوں، قدم باہر نکالتا ہوں، تو ہرا کا ہر پتھر مجھے سلام کرتا ہے، ہیرا کا ہر پتھر مجھے سلام کرتا ہے، راستے کا ہر جانور میرے سامنے سر جھکاتا ہے، اور درخت کا ہر پتا مجھے سلامی پیش کرتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو محترم دوستو، کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام کا مقام و مرتبہ تھا، یہ تو قرآن کی عظمت تھی، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ تعالی ان اللہ تعالی تقرؤ طٰہٰ و یاسین، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، کتنے بھائی؟ اس کائنات کو، ہم کو، آپ کو، زمین کو، آسمان کو، پوری مخلوقات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو جمع کیا، اور ان کے سامنے ایک روایت کے مطابق قبل الفا سنتی عام 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو جمع کیا، اور ان فرشتوں کے سامنے ایک روایت کے مطابق سورہ طٰہٰ کو پڑھ کر کے سنایا۔ کس کو پڑھ کے سنایا؟ سورہ طٰہٰ کو پڑھ کر کے سنایا۔ اور ایک روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کے سامنے سورہ یاسین کو پڑھ کر کے سنایا۔ جب فرشتوں نے سورہ طٰہٰ کو سنا ہے، سورہ یاسین کو سنا ہے، تو تعجب کا اظہار کیا، حیرت کا اظہار کیا، حیرت کا اظہار کرتے ہوئے، تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ
کتنے مبارک ہوگی وہ زبانیں جن لوگوں جن امت پر، جن کے سینوں پر اے اللہ تو قرآن کو نازل کرے گا، جن قوم پر تو یہ اپنا کلام نازل کرے گا، اور وہ لوگ کتنے مبارک باد ہوں گے، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ زبانیں جس زبان سے یہ لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ تو محترم دوستو، پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بڑا عظمت والا بنایا ہے، بڑا ہیبت والا بنایا ہے، بڑا جلال والا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے فرشتے حیرت کرتے ہوئے، تعجب کرتے ہوئے اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے وہ سینہ کتنا مبارک ہوگا، وہ قلب کتنا مبارک ہوگا، جن قلب کے اندر، جن سینوں کے اندر اے اللہ تو اپنے کلام کو محفوظ کرے گا، اور وہ سینہ کتنا مبارک باد ہوگا، اور کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس قرآن کو یاد کر کے اور دھرتی پر چلیں گے پھریں گے۔ فرمایا وہ سینے بڑے مبارک باد ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جب قرآن کو پڑھا فرشتوں کے سامنے، تو فرشتوں کو بھی رشک آیا، فرشتے رشک کرنے لگے کس کو؟ ان امت کے وہ کلام کو جو کلام اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو دینے والے تھے، اور جس امت کہ لوگ اس قرآن کو یاد کرنے والے تھے، ان لوگوں کے بارے میں سوچ کر فرشتوں نے حیرت کا اظہار کیا، تعجب کا اظہار کیا۔ محترم دوستوں، اور کیا نہ ہو، ارے جب ایک حافظ قرآن کو یاد کر لیتا ہے، حافظ قرآن بن جاتا ہے، تو یہ شمس و قمر بھی اس حافظ کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں۔ محترم دوستوں، آج ہماری قوم کہاں کھو گئی؟ آج حافظ قرآن کو دیکھ کر رشک نہیں کرتے بلکہ شک کرتے ہیں یہ لوگ۔ یہ عالموں کی قدر نہیں کرتے، حفاظ کی قدر نہیں کرتے، بلکہ اگر ایک حافظ یا ایک عالم نمازوں کے اندر اگر کبھی ایک آدھ لقمہ لے لیا، پیچھے سے ایک آدھ دو لقمہ لے لیا، تو یہ جاہل قوم، یہ نادان قوم، یہ بیوقوف قوم، اس کے بارے میں خسر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو قرآن یاد نہیں ہے، یہ تو لقمے لے رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے۔ یاد رکھو، قرآن کو بھولنا بھی معجزہ ہے، اور لقمہ لینا کوئی عیب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن سے آسمان عاجز ہے، زمین عاجز ہے، پہاڑ عاجز ہے، اور عالم عاجز ہے، حافظ عاجز ہے، یہاں تک کہ محترم دوستو اس قرآن سے نبی بھی عاجز ہے۔ اس لیے قرآن کا بھولنا بھی معجزہ ہے، قرآن کا لقمہ لینا بھی معجزہ ہے۔ قرآن کا لقمہ لینا کی کوئی عیب نہیں ہے میرے بھائی۔ اس لیے جو لوگ تبصرے کرتے ہیں، بڑے بڑے ڈیگے مارتے ہیں، ان سے میں دعوت دیتا ہوں، ایک بار آؤ ممبر پر ٹھہر کر کے زوردار آواز کے ساتھ، جس طرح سے ایک مؤذن، جس طرح سے ایک امام قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سورہ کوثر پڑھ کر کے بتا دو، تب جانیں گے کہ واقعی میں تم بہت بڑا تیر مار لیے۔ محترم دوستو، یہ کی ممبر ایک ایسی جگہ ہے، بڑے 30 مار خان کی بھی ہوا نکل جاتی ہے جب انسان ممبر پر کھڑا ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ محترم دوستو، اس کے بڑے ہوائیں نکل جاتے ہیں۔ ایک بار سورہ کوثر پڑھ کر کے بتاؤ، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محترم دوستو، انا میں کتنا کھینچنا ہے اور انا میں کیا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو نہیں معلوم، خالی آپ سن لیے انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ نہیں، اس کے اندر گننا بھی ہے، اس کے اندر ایک الف کے برابر کھینچنا ہے یا 2 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور پھر جس نون کے اندر زبر نہیں ہے، جس نون کے اندر الف نہیں ہے، اس نون کو کتنا دیر تک کھینچنا ہے۔ یہ ساری چیزیں محترم دوستو، سین اور سا میں فرق ہے، سین اور سواد میں فرق ہے، شین اور سواد میں فرق ہے۔ یہ ساری چیزیں کو آپ سیکھنا پڑے گا، قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ محترم دوستو، یہ 1300 سال پہلے جو عربی زبان اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے، یہ 1300 سال پہلے جو عربی زبان نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی زبان سے آج فارسی بھی نکال دیا، اسی زبان سے آج اردو بھی نکال دیا، اسی زبان سے انگریزی
انگریزی بھی نکال دیا، اسی زبان سے عبرانی بھی نکال دیا، اسی زبان سے کلدانی بھی نکال دیا۔ دنیا کے اندر جتنے زبانیں جنم پائی ہیں محترم دوستو، وہ سب کے سب عربی زبان سے ملتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب لوگوں نے انگریزی زبان کو الگ بنا دیا، فارسی زبان کو الگ بنا دیا، اردو زبان کو الگ بنا دیا، ہندی زبان کے اندر الگ بنا دیا۔ لیکن سب زبانوں کا جب غور فکر کریں گے تو ہر زبان کے اندر عربی معنی ملے گا، عربی کے الفاظ ملیں گے، عربی کے آیت ملیں گے۔ تو پتہ یہ چلا محترم دوستو، ہر زبان کا جڑ کون ہے؟ عربی ہے، کیونکہ قرآن عربی میں ہے، عرب والوں کی زبان عربی میں ہے۔ مریں گے تو جنت کی زبان عربی ہوگی، اور میتوں کی زبان بھی عربی ہوگی، فرشتوں کی زبان بھی عربی ہوگی، اور مرنے کے بعد آپ کا اسٹیشن بدل جائے گا۔ کیا بدل جائے گا بھائی؟ ابھی اب تیلگو کتنا بولنا ہے بول لو، لیکن مرتے ہی آپ کا اسٹیشن خود بخود عربی۔ ہم تو عربی وہاں پڑھے نہیں تھے، ہم وہاں عربی تو نہیں پڑھے تھے بھائی۔ اللہ پوچھے گا تمہارا من رب کا، تو وہاں کیا بولیں گے؟ ہم کو عربی نہیں آتا۔ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اللہ پوچھے گا۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ تو وہاں بولیں گے اب ہم کو تیلگو آتا ہے، تیلگو میں بولیے۔ ہم کو ہندی آتا ہے، ہندی میں بول۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسا زبردست حکیم ہے، ایسا حکمت والا ہے، مرو گے تمہاری زبان خود بخود عربی ہو جائے گی۔ تیلگو بولنے والی زبان وہاں بولے گی، کیا بولے گی؟ من رب کا۔ جب اللہ پوچھے گا، اللہ کو ماننے والا کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کہا ہاں لا ادری، ہائے مجھے نہیں معلوم، ہاں لا ادری مجھے نہیں معلوم۔ تو محترم دوستو، پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا اور اس مہینے کا مرتبہ کو بڑھا دیا۔ یعنی قرآن سے جن جن لوگوں کو نسبت ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے کو بڑھا دیا۔ ایک انسان کا قرآن سے نسبت ہوتا ہے، حافظ ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا نام دے دیتا ہے، یہ حافظ قرآن ہے۔ ایک عالم جب قرآن سے نسبت رکھتا ہے، قرآن کو پڑھ کر کے عالم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا نام دیتا ہے، ہوا عالم الغیب، یہ جو ہے سو عالم ہے، یہ بھی میرا نام ہے۔ محترم دوستو، جب ایک انسان قاری بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت قاری بنے تھے، قاریون، اللہ قاری بنے تھے کب؟ 1000 سال پہلے کائنات کو 1000 سال پیدا کرنے سے پہلے جب اللہ تمام فرشتوں کو بلایا اور تمام فرشتوں کے سامنے اللہ قاری بنے ہوں گے، وہ منظر کیسا پیارا منظر ہوگا، وہ لمحہ کتنا پیارا لمحہ ہوگا، اور وہ گھڑی کتنی سہانی گھڑی ہوگی جب اللہ کی زبان ہوگی، اللہ کی آواز ہوگی، اللہ کا کلام ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جب سورہ یاسین کو پڑھ رہے ہوں گے، وہ وقت کتنا پیارا وقت ہوگا، وہ سہانا کتنا پیارا سہانا ہوگا۔ محترم دوستو، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اللہ کی زبان سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذرا زور سے بولو بھائی، اتنی بڑی دعائیں دے رہا ہوں، لیکن یہ اللہ کا بندہ لوگ کسی کو سمجھ میں بھینس کے آگے کتنا بھی بین بجاؤ کچھ، بس وہ اپنا کام کرتے رہے گی، وہ اپنا زبان چلاتے رہے گی۔ اللہ کے بندو، جب کوئی دعائی کلمات نکلے تو زور سے بولا کرو آمین۔ تو بہر کیف محترم دوستو، یہ رمضان اور قرآن بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان نصیب فرمایا ہے میرے بھائی۔ اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس قرآن سے ہمارا اور آپ کا رشتہ جڑ جانا چاہیے۔ کیوں؟ ایک مرتبہ تبلیغ جماعت ایک جگہ پر گئی، تو جس جگہ پر تبلیغ جماعت وہاں گئی موجود تھی، تو جانے والے جماعتوں نے محسوس کیا کہ یہاں قبرستان سے خوشبو آ رہی ہے، اور جھم جھم کر کے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ لوگ نئے آدمی سے پریشان ہو گئے، بستی والوں کو بلایا، بھائی یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بستی والوں نے کہا یہاں پر ایک شخص ہے، اس کے قبر سے
خوشبو آتی ہے اور بہت بہترین خوشبو آتی ہے، اور یہ خوشبو دنیا کی نہیں بلکہ یہ جنت کی خوشبو ہے۔ جماعت والوں کو فکر ہوئی، وہ لوگ تحقیق کرنا شروع کیے کہ آخر یہ آدمی کرتا کیا تھا، اس کا عمل کیا تھا۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہ ایک بکری چرانے والا تھا، ایک چرواہا تھا، لیکن محترم دوستو وہ روزانہ جب بکریاں چرا کر کے آتا تھا، مزدوری کر کے آتا تھا، غسل کرتا تھا، غسل کرنے کے بعد روزانہ ایک پارہ پر یعنی قرآن کھول لیتا تھا، قرآن کھولنے کے بعد ہر حروف پر انگلی رکھتا تھا اور کہتا تھا اے اللہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا، میں تو لکھنا نہیں جانتا، اے اللہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ تو جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے، یہ بھی سچ لکھا ہے، یہ بھی سچ لکھا ہے، یہ بھی سچ لکھا ہے۔ صرف یہ عمل کرتا تھا قرآن کھول کر کے۔ محترم دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ جب مرا ہے تو قیامت تک کے لیے اس کے قبر سے خوشبو کو جاری کر دیا۔ فرمایا تو جو لوگ قرآن سے نسبت رکھتے ہیں، قرآن سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو، اس کے روح کو معطر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے میں قرآن کو بار بار پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔